السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈائنامک پروگرامنگ ایک نیا ٹاپک شروع کیا تھا اور اس کی انٹروڈکشن کی خاطر میں نے فیبوناچی سیکوینس پریزنٹ کیا تھا جو کہ ایک ریکرنس ریلیشن ہے جس میں آپ دو نمبرز کو جمع کر کے تیسرا نمبر نکالتے ہیں، اور اس سلسلے میں نے آپ کو وہ ریکرنس ریلیشن دکھائی تھی. اور اس کے بعد یہ آرگیومنٹ کہ اگر میں اس ریکرنس ریلیشن کو ایک ریکرسو روٹین کی شکل دے دوں یا ایک ریکرسو الگوریتم بنا دوں، تو یاد ہے وہ میں نے ٹری آپ کو دکھایا تھا جس میں یہ ہو رہا تھا کہ کئی فیبوناچی نمبر جو ہیں وہ ہم بار بار کیلکولیٹ کر رہے تھے. اس کی خاطر میں نے جہاں تک اس کی امپلیمنٹیشن کہہ سکتے ہیں اس کی خاطر میں نے تجویز پیش کی تھی کہ یہ جو ان نیسیسری ریکرجن ہے اس کو اوائڈ کیسے کیا جائے. اس کی اوائڈنس کے سلسلے میں نے ایک ایٹریٹو روٹین میموائزیشن کا لفظ استعمال، یہ ایک نئی اصطلاح میں نے استعمال کی تھی جس میں لفظ میمو آپ شاید پہچان گئے ہوں گے. اس میں ہو یہ رہا تھا کہ ہم فیبوناچی نمبرز جب کیلکولیٹ کر لیتے ہیں یا ایک فیبوناچی نمبر کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم نے ایک ارے میں یا ہم نے اس کو یاد کر لیا. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جب یہ ریکرسو کالز چل پڑی تو اگر ایک نمبر ہم پہلے سے کیلکولیٹ کر چکے ہیں تو ہم نے اس کو پھر دوبارہ کیلکولیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو استعمال کر لیا. جب یہ صورتحال سامنے آئی تو جائزہ لینے پہ پتہ یہ چلا کہ اصل میں اگر ہم یہ میموائزیشن والی کاروائی کریں اپنے سوڈو کوڈ میں بھی، سوڈو الگوریتم میں بھی، تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم فیبوناچی نمبرز جو ہیں نیچے سے اوپر کی جانب کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اس کی بنا پہ میں نے آپ کو فائنلی ایک الگوریتم دکھایا جس میں کوئی ریکرجن نہیں اور وہ انتہائی سمپل بھی تھا اور وہ ویلیوز بھی کیلکولیٹ کر رہا تھا. ہم نے الگوریتمز تو بنائے لیکن ایک کاروائی ہم ہمیشہ اب کرتے آ رہے ہیں کہ جو بھی الگوریتم بناتے ہیں اور خاص طور پہ اگر ایک پرابلم کے لیے ہم ایک سے زیادہ الگوریتمز بناتے ہیں تو ہم ان کے انالیسس کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان انالیسس کی بنا پہ ہی وہ ایکسپریشن، ٹائمنگ ایکسپریشن سامنے آتا ہے جس کے لیے ہم پہ تھیٹا یا آرڈر نوٹیشن استعمال کرتے رہے ہیں. اور یہ استعمال کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک الگوریتم جو ہے ٹائم کے حوالے سے وہ کتنا ٹائم لیتا ہے اور خاص طور پہ کہ ایک الگوریتم دوسرے الگوریتم سے کتنا بہتر ہے. یہی بات ہم اس فیبوناچی الگوریتم کے لیے بھی کر لیں. اس میں ہم نے اصل میں 3 فارمز دیکھی. اس میں میں فی الحال جو اس کی پہلی فارم تھی ریکرسو اور آخری فارم تھی جس کو میں نے اس کی ڈائنامک پروگرامنگ فارم کہا یا جس میں ہم وہ باٹم اپ ایویلویشن کر رہے تھے، ان کے میں بریفلی انالیسس پیش کرتا ہوں اور اس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جو نان ریکرسو باٹم اپ الگوریتم ہے یہ کتنا بہتر ہے. یہ میں نے دوبارہ آپ کو وہ باٹم اپ الگوریتم دکھایا ہے اور اس کے لیے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ دس گیوز اس آور فرسٹ ایکسپلسٹ ڈائنامک پروگرامنگ الگوریتم. ابھی یہ بات اور چلے گی کہ یہ ڈائنامک پروگرامنگ جو ہے اصل میں یہ فلسفہ آلموسٹ کیا ہے، لیکن اس الگوریتم کو دوبارہ دیکھ لیجئے کہ میں نے فیبوناچی نمبر n اگر کیلکولیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں f0 اور f1 کو تو انیشلائز کرتا ہوں 0 اور 1 سے، کیونکہ یہ میرے وہ سمجھے بیس کیس ہیں، اور اس کے بعد میں ایک لوپ چلا رہا ہوں جو سمپلی fi کی ویلیو کیلکولیٹ کرتا ہے fi-1 کو لے کے اور fi-2 کو لے کے دونوں کو جمع کر کے، اور آخر میں پھر اس نے f of n کو ریٹرن کیا. میرا نہیں خیال اس سے زیادہ سمپل الگوریتم آپ کے سامنے گزرا ہو. اب جہاں تک انالیسس کا تعلق ہے اس الگوریتم کو دیکھ کے آپ فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تو کلیئرلی ایک آرڈر n الگوریتم ہے، یعنی کہ اس میں ایک سمپل سا لوپ ہے جو کہ 2 f ویلیوز کو ایڈ کر رہا ہے اور اس کو پھر ایک اور f میں سٹور کر رہا ہے. تو یہاں پہ کوئی اتنے لمبے چوڑے انالیسس کی ضرورت نہیں، نہ ہی ہمیں کوئی ریکرنس ریلیشن بنانے کی ضرورت ہے. یہ تو ہماری وہ سمپل سی لوپ کی مثال، یعنی کہ یہ والا جو ایٹریٹو الگوریتم ہے یہ آرڈر n. جو اوریجنل ریکرسو الگوریتم تھا اس کے اب میں انالیسس تو نہیں کر رہا، البتہ اس کا ایک ریزلٹ پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. وہ تھیٹا
phi to the power n یا phi to the power n الگوریدم ہے, جہاں پہ یہ جو phi یا phi ہے اس کی ویلیو ہے اپروکسیمیٹلی 1.618, جو کہ اصل میں 1 plus square root of 5 over 2 ہے. یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ اگر آپ فیبوناچی جو ریکرنس ریلیشن ہے اس کو سالو کریں تو اس میں یہ ایکسپریشن آتا ہے 1 over square root of 5 plus 2. اس کی کلوزڈ فارم جو ایکسپریشن بنتا ہے ایف آف این کے لیے اس میں یہ آتا ہے. میری تجویز ہے کہ آپ فیبوناچی ریکرنس جو ہے اس کی سولوشن کی خاطر کتاب میں دیکھیے اور جگہ پہ بھی آپ کو مل جائے گی. لیکن جہاں تک اس الگوریدم کا تعلق ہے وہ ایک ایکسپونینشیل الگوریدم ہے, کیونکہ ٹھیک ہے یہ جو فی ہے اس کی ویلیو 1.618 ہے, یعنی کہ ایک کانسٹنٹ ہے, لیکن دیکھیے n جو ہے وہ پاور میں آ رہا ہے. اور اس حساب سے کہ آپ کے پاس ایک اوریجنل الگوریدم ایکسپونینشیل تھا اور جو اٹریٹیو الگوریدم ہے وہ اب آلموسٹ لینئر بن گیا, تو ایک اور طریقہ یہ کہنے کا کہ اٹریٹیو فیبوناچی الگوریدم جو ہے it achieves an exponential speed up over the original recursive algorithm. خیر, یہ تو بات تھی فیبوناچی سیکوینس کیلکولیٹ کرنے کے لیے. یہ الگوریدم کافی سمپل بھی ہے, لیکن میں نے گفتگو یا یہ ساری تمہید باندھی تھی ڈائنامک پروگرامنگ انٹروڈیوس کرنے کے لیے. اصل میں شروع میں نے یہ کہا تھا کہ ڈائنامک پروگرامنگ کوئی فارمولا نہیں, کوئی الگوریدم نہیں, بلکہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے یا ایک طریقہ کار ہے جو کہ آپ پرابلم سالو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یاد رہے یہ کاروائی, یہ اس طرح کی سوچ کہ پرابلم سالو کرنے کی خاطر بجائے یہ کہ ہم کوئی الگوریدم فوراً تلاش کریں, ہم پہلے ایک اسٹریٹجی سوچتے ہیں. ایک اسٹریٹجی ہم نے پہلے دیکھی وہ تھی ڈیوائڈ اینڈ کانکر. ڈیوائڈ اینڈ کانکر سے ہم نے کیا کیا, سارٹنگ ایک پرابلم ایریا تھا جس کو ہم نے ہینڈل کیا, وہ سلیکشن پرابلم بھی تھی, اور اس طرح کی کئی اور پرابلمس ہیں جو کہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی سے بڑی آسانی سے حل ہو جاتی ہیں. اسی طرح ڈائنامک پروگرامنگ بھی ایک اسٹریٹجی ہے, اور وہ اسٹریٹجی کی تفصیل جو ہے آہستہ آہستہ واضح ہوگی, لیکن فی الحال جو ہم کر چکے ہیں کاروائی کے لحاظ سے اس میں یہ بات ایک سامنے آئی کہ پرابلم آپ کے سامنے جب پیش کی جائے گی تو آپ اس کی سولوشن کے لیے کوئی ریکرسو فارمولیشن یا کوئی ریکرنس ریلیشن بنائیں گے جس سے آپ کو وہ فائنل ریزلٹ ملے گا, جیسے کہ یہ فیبوناچی نمبر تھا. البتہ جب آپ نے اس ویلیو کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا, مے بی ایون ایز اے C++ پروگرام یا جاوا پروگرام یا کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں, تو پھر آپ وہ ریکرسو الگوریدم یا وہ ریکرنس ریلیشن جو ہے اس کو ایک ریکرسو پروسیجر میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے, بلکہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح وہ ریکرجن جو ہے وہ اگر ہو بھی تو میموائزیشن کے ذریعے آپ کو وہ ریپیٹیٹو ورک جو ہے وہ نہ کرنا پڑے. تو میں نے پچھلے لیکچر کے آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ ڈائنامک پروگرامنگ اصل میں ہے ریکرجن وداؤٹ ریپیٹیشن, اور یہ جو فیبوناچی الگوریدم میں نے آخر میں آپ کو دکھایا اس میں ایک لحاظ سے میں نے ریکرجن کو بالکل نکال دیا. وہ درمیان والا الگوریدم ایسا تھا جس میں ریکرجن تو تھی, لیکن وہ میموائزیشن کی وجہ سے میں وہ جو اننیسیسری یا ریپیٹیٹو ورک تھا وہ فیبوناچی نمبرز کو بار بار کیلکولیٹ کرنے کا, اس کو میں نے اوائڈ کیا. تو آئیے اب اس اسٹریٹجی کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم چند ایک مثالیں کریں گے جو کہ ڈیٹیل کے لحاظ سے کافی لینتھی ہیں, لیکن اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ اسٹریٹجی ہے کیا, اور آپ کے پاس وہ کیا پرابلم کے کیریکٹرسٹکس ہوں یا فیچرز ہوں جس کی بنا پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈائنامک پروگرامنگ جو ہے ایز اے اسٹریٹجی زیادہ مفید رہے گی. ڈائنامک پروگرامنگ از essentially recursion without repetition. یہ میں بات پھر دہرا رہا ہوں. Developing a dynamic programming algorithm generally involves two separate steps. یہ steps کیا ہیں؟ پہلا ہے کہ
formulate problem recursively, yani write down a formula for the whole problem as a simple combination of answers to smaller sub-problems. اور دوسرا اسٹیپ build solution to recurrence from bottom up, یعنی write an algorithm that starts with the base case or the base cases and works its way up to the final solution. یہ ہیں وہ دو اسٹیپس. اچھا، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان اسٹیپ سے ایک پرابلم کو حل کرنے کے لیے تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی. یہ کوئی سارٹنگ پروسیجر نہیں، یہ ایک سمجھ لیں فلسفہ ہے، یہ ایک اپروچ ہے. اور وہ یہ کہ جب آپ کے سامنے پرابلم آئے تو اس کی جو سولوشن ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ فیبوناچی نمبرز کیلکولیٹ کرنا ہے، اور بعد میں آپ کو میں مثالیں دکھاؤں گا، اس میں بھی جنرلی کوئی ایکسپریشن ہے ای یا ایف یا اس طرح کا کوئی ویریبل ہم استعمال کریں گے جس کی ویلیو ہم نے کسی خاص n کے لیے یا ان جنرل n کے لیے کیلکولیٹ کرنی ہوگی. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کی خاطر ہم ایک ریکرنس ریلیشن بنائیں سولوشن کے لیے. یاد رہے ہم ٹائمنگ انالیسز نہیں کر رہے، ہم سولوشن جو ہے وہ ریکرسولی بلڈ کر رہے ہیں. فیکٹوریل جو ہے وہ بھی ایک ریکرسو فارمولیشن ہے کیلکولیٹ کرنے کی. اگر آپ نے فیکٹوریل کیلکولیٹ کرنا ہے وہ سمپلی ایف آف این جو ہے وہ n ٹائمز ایف آف این مائنس 1 ہے. یہ اس کی ریکرسو فارمولیشن ہے. تو اگر آپ اپنی پرابلم کے لیے ایک ریکرسو فارمولیشن بنا سکتے ہیں اور اس کو ایز اے ریکرنس ریلیشن اور ساتھ اس کے وہ بیس کیسز بھی بنا سکتے ہیں، تو پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اب اس ریکرسو ریلیشن کو کسی ریکرسو الگوریتھم سے سالو نہ کریں، بلکہ یہ جو ابھی اسٹریٹجی میں نے آپ کو دکھائی ہے فیبوناچی والی، کہ آپ اس کو کسی طرح باٹم اپ ایویلویٹ کریں، یعنی کہ اس کے وہ جو نچلے حصے ایک لحاظ سے سب پرابلمز ان کو کہہ لیں جس میں n کا سائز چھوٹا ہے، ادھر سے شروع ہوں اور ادھر سے جوڑتے جوڑتے آپ اپنی فائنل سولوشن کی جانب آئیں یا اس گیون n ویلیو کی جانب آ جائیں. Dynamic programming algorithms need to store the results of intermediate sub-problems. This is often but not always done with some kind of a table. یہاں پہ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے جیسے کہ وہ میموائزیشن میں ہم نے دیکھا کہ ریکرنس ریلیشن کو اگر آپ ریکرسولی امپلیمنٹ کریں تو ان نیسیسری ریکرجن اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس جو ہیں ان کو کسی طرح سیو کرنا پڑے گا. اور کافی مواقع ایسے آئیں گے جس میں یہ ریزلٹس جو ہیں یہ آپ کسی ٹیبل میں اسٹور کریں گے، ایک ارے میں بھی نہیں. یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ارے میں اسٹور کریں، لیکن عموماً یہ انٹرمیڈیٹ ریزلٹس جو ہیں یہ ہم ٹیبل میں ہی اسٹور کریں گے. خیر یہ کاروائی ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی. فی الحال میں اب چاہتا ہوں کہ ہم چند مثالیں ڈائنامک پروگرامنگ کی شروع کریں جس سے ظاہر ہوگا کہ یہ ڈائنامک پروگرامنگ ایسے اسٹریٹجی ہے کیا. ڈائنامک پروگرامنگ کی مثال کی خاطر میں ایک نیا ایریا آلموسٹ انٹروڈیوس کر رہا ہوں، وہ ہے ایڈٹ ڈسٹینس. یہ ایک ٹاپک بھی سمجھ لیں اور ایک ڈائنامک پروگرامنگ کی نہایت عمدہ مثال. اور ابھی میری گفتگو سے آپ کو یہ ظاہر ہوگا کہ اس چیز کی ایپلیکیشن کتنے ویریڈ ایریاز میں ہے، کہاں کہاں پہ یہ چیز استعمال ہوتی ہے. شاید آپ کے لیے حیرانگی کا باعث بھی ہو، بلکہ یہ کافی لطف اندوز بھی آپ اس سے ہوں گے کہ یہ جو الگوریتھم ہے ایڈٹ ڈسٹینس کا یہ کہاں پہ اور کیسے استعمال ہوتا ہے. ایڈٹ ڈسٹینس جو ہے یہ ایز این الگوریتھم 1966 میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا، تو یہ ریلیٹیولی نیو الگوریتھم ہے. اور بلکہ یہ کمپیوٹر سائنٹسٹ نے نہیں بلکہ مولیکولر بایولوجی یا کمپیوٹیشنل مولیکولر بایولوجی کے لوگوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا، اور ابھی میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا. البتہ پہلے میں یہ ایڈٹ ڈسٹینس جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں کہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایڈٹ ڈسٹینس اصل میں ہے کیا. ایڈٹ ڈسٹینس پرابلم جو ہے اس کی خاطر یہ چند لفظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، لیکن ان کی اہمیت اس طرح نہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے.
پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ ہے، میں آپ کو لفظ دیتا ہوں فوڈ، FOOD، اور آپ نے کمپیوٹر میں یا ہاتھ سے کاغذ پہ اگر آپ چاہیں تو اس کو تبدیل کرنا ہے لفظ منی میں. تو ایڈٹ ڈسٹینس پرابلم یہ ہے کہ میں اس لفظ کو اس لفظ میں تبدیل کر سکتا ہوں اسینشلی 3 آپریشنز کے ذریعے. وہ آپریشن یہ ہیں کہ ایک لیٹر جو ہے اس کو میں چینج کر سکتا ہوں، جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ ایف جو ہے اس کا پہلا لیٹر اس کو میں نے ایم سے تبدیل کر دیا، یا میں لیٹر انسرٹ کر سکتا ہوں جس طرح بعد میں آپ دیکھیں گے کہ این کے بعد میں ای انسرٹ کروں گا، یا میں ایک لیٹر کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں جو کہ یہاں پہ نہیں ہو رہا، اور چوتھا آپریشن کہ میں ایک لیٹر جو ہے اس کو وہی رہنے دیتا ہوں. تو آئیے یہ جو کاروائی ہو رہی ہے یہ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ایک سوال ہوگا. فوڈ کو منی میں چینج کرنے کے لیے میں جو سٹیپس اڈاپٹ کرتا ہوں وہ یہ ہیں. سب سے پہلے میں نے لیٹر ایف کو سبسٹیچیوٹ کر دیا ایم کے ساتھ یا چینج کر دیا. اس کے بعد جو اگلا لیٹر او ہے اس کو میں نے او ہی رہنے دیا. اس کے بعد جو دوسرا او ہے یعنی کہ یہاں پہ اس کو میں اب این سے چینج کر دیتا ہوں. دیکھیے میں یہ انڈر لائن اس طرح شو کر رہا ہوں کہ جس لیٹر پہ میں کچھ کروں گا وہ اپنے نیچے یہ انڈر لائن رکھتا ہے. تو اس او کو میں اب این میں چینج کر دیا. اس کے بعد این اور ڈی کے درمیان میں ایک نیا لیٹر انسرٹ کرتا ہوں جو کہ ہے ای. اور فائنلی یہ جو لیٹر ڈی ہے جو کہ شروع سے چلتا آ رہا ہے ابھی تک، اس کو فائنلی میں وائی سے تبدیل کر دیتا ہوں یا سبسٹیچیوٹ کر دیتا ہوں. تو دیکھیے کس طرح میں نے فوڈ کو انسرشن، سبسٹیچیوشن اور پھر یہاں پہ سبسٹیچیوشن کے ذریعے منی میں چینج کر دیا. اگر میں آپ کو یہ کہتا تو شاید آپ کسی اور طریقے سے یہ کرتے. مے بی آپ پہلے انسرشن کر دیتے اور پھر بعد میں سبسٹیچیوشن یا آپ ڈیلیشن بھی کر سکتے تھے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں پہلے 4 کیریکٹرز کو ساروں کو سبسٹیچیوٹ کر دوں، یعنی اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی اور اس کو بھی، اور پھر میں انسرشن کروں. اگر میں آپ کو یہ 2 الفاظ جو ہیں لمبے دے دوں، یعنی کہ بجائے یہ کہ اس میں صرف 4 لیٹرز ہوں، میں بھی اس میں 10، 12 اور بلکہ ابھی میں آپ کو مثال دکھاؤں گا جس میں وہ ہزاروں ہو سکتے ہیں. تو پھر اب سوال، ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں چینج کرنے کی خاطر یہ جو سٹیپس ہیں انسرشن، ڈیلیشن اور سبسٹیچیوشن، اور اس میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ ایک لیٹر جو ہے وہ وہی رہتا ہے یعنی کہ مینٹین، یہ 4 آپریشنز لے کے آپ نے ایک سینٹنس، ایک اسٹرنگ کو دوسرے اسٹرنگ میں کنورٹ کرنا ہے. ضروری نہیں کہ وہ صرف ورڈز ہی ہوں، یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جو اصل سوال وہ یہ کہ جب 2 اسٹرنگز آپ کے سامنے ہیں تو منیمم نمبر آف آپریشنز کتنے ہیں ایک اسٹرنگ کو دوسرے اسٹرنگ میں کنورٹ کرنے کے لیے. یہ جو فوڈ اور منی کی مثال میں نے آپ کو دکھائی، اس کے کیس میں 4 منیمم ہے، اور وہ مثال میں نے آپ کو ایکچولی کر کے دکھائی جس میں میں نے وہ لیٹرز کو تبدیل بھی کیا اور انسرٹ بھی کیا، اس میں ڈیلیٹ نہیں ہوگا. ان جنرل یہ چیز ڈٹرمن کرنا کہ ایک اسٹرنگ جو ہے اس کو دوسری اسٹرنگ میں کنورٹ کرنے کے لیے کتنے سٹیپس درکار ہیں، یہ آپ سمپلی اسٹرنگز کو دیکھ کے ڈٹرمن نہیں کر سکتے. اس کی خاطر الگوریدم کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ الگوریدم ایڈٹ ڈسٹینس الگوریدم ہے جو کہ ڈائنامک پروگرامنگ کے ذریعے ہی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہ ایڈٹ ڈسٹینس الگوریدم کے طور پہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ ایک انتہائی لطف اندوز سبجیکٹ ہے. میں آپ کو چند ایک مثالیں دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اس چیز کی افادیت کا بھی احساس ہوگا، اور بعد میں جب ہم اس کی ڈائنامک پروگرامنگ فارمولیشن اور اس کے بعد اس کو ہم ایویلویٹ کریں گے یعنی کہ اس کا حل نکالیں گے، تو وہاں پہ بھی آپ کو لطف اندوزی کا ایک اور موقع ملے گا کہ کس طرح ایک سمپل سا الگوریدم جو ہے وہ کتنی پاورفل اسٹریٹجی بن جاتا ہے، اور جہاں جہاں اس کی اپلیکیشنز ہیں
اس کے لحاظ سے اس کی اہمیت کیا ہے. تو سب سے پہلے ایک جانی پہچانی مثال دیکھیے. اس وقت میں نے مائکروسافٹ ورڈ کو چلایا ہے جس کی آؤٹ پٹ یا اس کی ونڈو اب آپ کے سامنے ہے. میرے خیال میں اس کو دیکھ کے آپ پہچان گئے ہوں گے, یہ کافی جانی پہچانی اسکرین ہے. اس میں نے یہ کیا ہے فی الحال کہ ایک لفظ ٹائپ کیا ہے, کوئی مضمون نہیں, صرف ایک لفظ ہے MESTAK, جو کہ آپ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کیا لفظ ہے. میں نے اس میں غلطی جان کے ڈالی ہے. اصل میں لفظ جو میں ٹائپ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کے سپیلنگز بھی آتے ہیں وہ ہے مسٹیک. اچھا, یہ کاروائی آپ کرتے ہیں کہ جب آپ مضمون ورڈ میں لکھتے ہیں تو اس میں جنرلی سپیلنگ ایررز ہوتے ہیں, تو اس صورت میں ورڈ میں ایک فیسلٹی ہے جس کے ذریعے ورڈ آپ کو جو سپیلنگ مسٹیکس ہیں وہ بھی دکھاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے, اور پھر لفظ تجویز کرتا ہے جو کہ اس کا نیب البدل ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ تو غلط ہے, اس کی جگہ اب آپ یہ والے لفظ یا ان لفظوں میں سے کوئی لفظ چنو. تو اگر میں یہ کروں کہ اس میں یہ جو فیسلٹی ہے وہ ڈائلاگ کہ سپیلنگ ایررز جو ہیں وہ کریکٹ کرنے کی خاطر, یہاں پہ اب وہ ڈائلاگ آ گیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ وہ انکریکٹ لفظ جو ہے یا بعض کا پورا فقرہ آپ کو نظر آتا ہے جس میں وہ انکریکٹ جو حرف ہے لفظ ہے وہ ہائی لائٹ ہوا ہوتا ہے, اور یہاں پہ پھر وہ سجیشنز آتی ہیں, یعنی کہ ورڈ جو ہے آپ کو اس غلط لفظ کی خاطر سجیسٹ کرتا ہے کہ ان میں سے کسی کو چن لو. جیسے کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ پہلا لفظ جو اس نے سجیسٹ کیا ہے ورڈ نے ہے وہ ہے مسٹیک, دوسرا میسٹک, تیسرا میسا, میٹل, مسٹیکن, مسٹیکس. اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جو اب آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس کو آپ چنیں, اور اگر وہ آپ یہاں پہ کہیں چینج یا چینج آل تو پھر آپ کے مضمون میں وہ سبجیکٹ جو ہے یا وہ لفظ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. لیکن میرا سوال اب آپ سے, یہ جو غلط لفظ ہے MESTAK, یہ تو یقیناً ڈکشنری میں ہے ہی نہیں, یہ تو ہے ہی غلط, اور ڈکشنری میں غلط الفاظ نہیں ہوتے, ان میں ان کے صحیح جو ہجے ہیں وہ ہوتے ہیں. بلکہ یہاں پہ ورڈ نے اس ڈائلاگ یا اس ونڈو کا ٹائٹل ہی یہ رکھا ہے ناٹ ان ڈکشنری, یعنی کہ یہ لفظ تو ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. تو پہلا سوال کہ ورڈ نے کیسے یہ ڈھونڈا کہ یہ لفظ جو ہے ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کو ڈیٹا اسٹرکچرز سے بائنری سرچ ٹری یا وہ ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ یاد ہو تو یہ چیز بڑی آسانی سے ڈٹرمن کی جا سکتی ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ ایک ڈکشنری میں ہے کہ نہیں. بلکہ یاد ہے ٹیبل کے لیے میں نے ڈکشنری کا لفظ بھی استعمال کیا تھا, یعنی کہ ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کا. تو خیر, اس کا ڈکشنری میں نہ ہونا وہ تو آپ بھی اب سمجھ گئے, اور وہ آسان کاروائی ہے کہ ڈکشنری کو بائنری سرچ ٹری میں یا ایک ہیش ٹیبل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ یہ ڈکشنری میں نہیں. البتہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ورڈ نے کس طرح یہ فیصلہ کیا یا کس طرح یہ چیز ڈٹرمن کی کہ جو غلط لفظ ہے MESTAK, اس کے لیے سجیشنز جو کہ اب کریکٹ ورڈز ہیں وہ مسٹیک, میسٹک, میسا, میٹل سے لے کے مسٹیکس تک ہیں. یہ ورڈ نے کیسے ڈٹرمن کیا کہ میرا جو غلط لفظ ہے اس کی ریپلیسمنٹ یا اس کے لیے جو سجیشنز ہیں وہ یہ 7 لفظ ہیں. اصل میں یہاں پہ اب وہ ایڈٹ ڈسٹنس والی بات آ رہی ہے. جو میرا غلط لفظ ہے وہ ڈکشنری میں نہیں, البتہ جو صحیح الفاظ ممکن ہیں ورڈ نے ان میں سے چند کو چنا. کاروائی کچھ یوں ہے, میرے پاس ورڈ کا اصل میں سورس نہیں تو میں یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایڈٹ ڈسٹنس کو کس فارم میں استعمال کرتے ہیں, لیکن کچھ ظاہر یوں ہوتا ہے کہ ورڈ نے لیٹر M سے جو لفظ ڈکشنری میں شروع ہوتے ہیں ان کو لیا, اور ان کو اور میرے یہ جو غلط لفظ تھا MESTAK ان کے درمیان وہ ایڈٹ ڈسٹنس نکالا. یعنی کہ میرا لفظ اگر لفظ مسٹیک کریکٹ لفظ جو ہے MISTAKE, اس میں اگر تبدیل کرنا ہو تو منیمم آپریشنز کتنے ریکوائرڈ ہیں, یعنی کہ وہ انسرشن, سبسٹیٹیوشن یا ڈیلیشن والے. اسی طرح وہ جو دوسرے لفظ تھے میسا, میٹل,
ان کو بھی اس نے ایڈٹ ڈسٹینس کے حوالے سے دیکھا. اب ایم سے تو کئی لفظ شروع ہوتے ہیں، یقیناً وہ 7 نہیں 8 نہیں بلکہ اس سے کافی زیادہ ہیں. تو ان میں سے جن کے ایڈٹ ڈسٹینس سب سے کم نکلے ایک خاص مقدار تک، ورڈ نے ان کو سجیشن والے ڈائلاگ میں پریزنٹ کر دیا کہ ان میں سے کسی کو چن لو. اور یقیناً اگر آپ نے خود بھی یہ کیا ہو تو جو سجیشنز آتی ہیں وہ کافی مناسب ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایم سے شروع ہونے والا لفظ جو ہے اس کو کسی آر سے شروع ہونے والے لفظ سے تبدیل کرے. البتہ یہ کاروائی جو ہے دوسری جگہ پہ شاید ایسے نہ ہو، وہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے. اور جو دوسری مثال میں ذرا تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ اس کی اہمیت اصل میں بہت زیادہ ہے، ایک لحاظ سے ہماری زندگی کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، اور وہ ایریا ہے کمپیوٹیشنل مولیکولر بایولوجی. یہاں پہ بایولوجی کا جو لفظ ہے اس کو تو آپ جانتے ہیں، مالیکولر یا مولیکولر بایولوجی، یعنی کہ آپ مالیکول لیول کے اوپر اسٹڈی کریں جس میں کہ جو ہیومن سیلز ہیں یا جو بھی سیلز ہوں، پلانٹ سیلز ہوں یا جو لیونگ جو چیزیں ہیں ان میں جو سیلز ہوتے ہیں ان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. اس کی خاطر یہ جو ایریا ہے مولیکولر بایولوجی کا یہ کافی اہم بھی ہے اور بہت وسیع ایریا ہے. اور اس میں جیسے کہ میں ابھی آپ کے سامنے مثال کے ذریعے پیش کروں گا، کمپیوٹیشنل ورک کافی زیادہ ہے، بلکہ اس میں ایک ایریا جینیٹکس کا وہ تو خاص طور پہ کمپیوٹرز کے بغیر اب تو ممکن ہی نہیں. بلکہ آپ نے یہ بھی شاید سنا ہوگا ریسنٹلی کہ ہیومن جینوم پروجیکٹ، جس میں ہیومن جینز جو ہیں جن سے ہماری شخصیت یا ہم بنتے ہیں ریپروڈکشن کے حساب سے، یہ وہ جینز کنٹرول کرتی ہیں. ان جینز کا کمپلیٹ میپ کہ یہ ایکچولی ہیں کیا، یہ تیار کیا جا رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے. خیر، یہ ایریا اصل میں کمپیوٹر سائنس کا تو نہیں، لیکن اس کو دیکھ کے آپ کو کافی احساس ہوگا کہ کمپیوٹر سائنس جو ہے اس کی ایپلیکیشن صرف بزنس میں یا اس طرح کی چیزوں میں نہیں بلکہ آلموسٹ ایوری ایریا جو انجینئرنگ سائنس کا، بایولوجی کا یا دوسرے سوشل سائنسز کا اور بھی ایریاز میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو آئیے میں یہ مثال کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں جو پہلا خاکہ ہے وہ دیکھیے. یہاں پہ ٹائٹل میں ہی میں نے بتا دیا ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے، ڈی این اے ڈبل ہیلکس. اگر آپ نے کیمسٹری یا بایولوجی پڑھی ہے تو اس میں شاید یہ چیز آپ کے سامنے سے نظروں کے سامنے سے گزری ہو کہ ڈی این اے مالیکیول جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور وہ ایک ہیلکس کی فارم میں ڈبل ہیلکس ہوتا ہے جس کی تصویر میں نے یہ پیش کی ہے. یہ بڑی فیمس تصویر مطلب خاکے کے لحاظ سے یا یہ جو ہیلکس ہے یہ ایک انتہائی فیمس شکل ہے، اور یہ تقریباً آج سے 50 سال پہلے ڈسکور ہوئی تھی کہ ڈی این اے جو ہے اس مالیکول کا سٹرکچر کیا ہے. اس میں ایک ہیلکس جو ہے وہ یہ چل رہا ہے اور یہ دوسرا ہیلکس اس طرح چل رہا ہے، اور اس کے درمیان یہ لنکس ہیں. اب ان لنکس کی جو تفصیل ہے وہ یوں ہے. یہاں پہ پھر وہی ڈبل ہیلکس میں نے دکھایا ہے اور یہ دوسرا ہے. ان کے درمیان یہ لنکس جو ہیں یہ نیوکلیوٹائڈز کے ہوتے ہیں. یہ بیک بون جو ہے یہ ایک شوگر فاسفیٹ کمپاؤنڈ یا مالیکول سے بنتی ہے، یعنی کہ یہ جو ہیلکس ہے، اور ان کو آپس میں یہ بیسز یا نیوکلیوٹائڈز جوڑتے ہیں. اور اگر آپ ان کو دیکھیں ان میں نے لیٹرز لگائے ہیں CGAT، اور یہی لیٹرز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں ATCGTA، یہاں پہ بھی وہی ہیں. ان نیوکلیوٹائڈز کے درمیان پھر ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں جن کی بنا پہ یہ دونوں جو ہیلکس کے یہ جو سٹرینڈز ہیں، یہ بیک بونز جو ہیں، یہ آپس میں جڑتی ہیں اور پھر یہ اس طرح ٹوسٹ کرتی جاتی ہے. اور اس مالیکیول کی لینتھ جو ہے وہ کافی زیادہ ہو سکتی ہے، اس میں یہ ملینز میں چلے جاتے ہیں. یہاں پہ فار ایگزامپل ایک جو اس کی ٹوسٹ ہے اس کی جو لینتھ ہے وہ ہے 3.4 نینو میٹرز، یعنی کہ وہ اتنی چھوٹی ہے. لیکن جو چیز آپ نے فی الحال ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ کہ یہ نیوکلیوٹائڈز جو ہیں یہ صرف 4 ہیں، CGA اور T،
اور یہی بار بار ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں اور اس کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے. یہ نیوکلیوٹائڈز جو ہیں یہ دوبارہ میں نے ایک اور طریقے سے دکھائے ہیں جس میں یہاں پہ تو وہ ہائیڈروجن بانڈز ہیں. البتہ یہ نیوکلیوٹائڈز جو ہیں یہ سمپلر مالیکولس ہیں. ایڈنین، گوائنین، سائٹوسین اور تھائامین. اب ہم تھوڑا سا کیمسٹری کی طرف چل گئے ہیں لیکن کاروائی کے لحاظ سے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو آئیے میں ان مالیکولس کی آپ کو شکل بھی دکھا دوں. جو ایڈنین ہے اس میں 4 نائٹروجن 1 2 3 4 نائٹروجن ایٹمز ہیں اور یہاں پہ NH2 ہے اور اس کے علاوہ پھر کاربن ایٹمز ہیں. جو گوانین ہے اس کے اندر 1 2 3 4 نائٹروجن اور پھر یہ NH2 اور ایک آکسیجن ایٹم ہوتا ہے. یہ وہ مالیکیول ہے جس سے وہ G جو میں نے دکھایا تھا وہ بنتا ہے. اس سے وہ A بنا. یہاں پہ اب تھائامین آ گیا جس میں 2 نائٹروجن اور 2 آکسیجن ایٹمز ہیں. اور فائنلی یہ جو سائٹوسین تھا اس میں 1 2 نائٹروجن 1 آکسیجن اور NH2 جو مالیکیول ہے یہ اس میں شامل ہے. یہ وہ 4 ہیں جس سے وہ لنکس بنتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اگر C اور G ہے یا A اور C ہے تو ان کے درمیان ہائیڈروجن بانڈنگ کے ذریعے وہ ڈبل ہیلکس اسٹرکچر جو ہے وہ بن جاتا ہے. اچھا اب یہ بات آئی سامنے کہ جو سیل ریپلیکیشن ہے یا DNA ریپلیکیٹ کیسے ہوتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ انزائمز آتے ہیں جو کہ اس ڈبل ہیلکس کو ان ہائیڈروجن بانڈز کو بریک کر دیتے ہیں. بریک ہونے کے بعد یہ ایک سٹرینڈ اور اس کے جو یہ GCEAT والے نیوکلیوٹائڈز ہیں وہ آپس میں پھر جڑ کے دیکھیے ایک اپنا ہیلکس بناتے ہیں اور جو دوسرا سٹرینڈ اور اس کے چند نیوکلیوٹائڈز جو ہیں وہ دوسرا اپنا سٹرینڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں یا 2 سٹرینڈز آپس میں مل کے یہ ایک DNA ادھر بنا اور ایک اور DNA ادھر بنا اور اس سے جو پیرنٹ DNA ہے اس کی 2 آگے کہہ لیں چائلڈ DNAs یا ریپلیکا DNAs جو ہے وہ بن جاتے ہیں. اچھا یہ چیز اب آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کس طرح ایک DNA سے اس کے یہ جو اندر والے نیوکلیوٹائڈز ہیں وہ ریپیٹ ہو کے یہاں پہ اور یہاں پہ آ کے اب اس سے ریپلیکا DNA بن گیا. یہ جو سیکوینس ہے GATC کا جو جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ صرف 4-5 نہیں بلکہ یہ ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں یہ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے ہیومن بیٹا گلوبن جو ریجن ہے ایک پروٹین اس میں جو کروموسوم 11 ہے اس میں 73,321 نیوکلیوٹائڈز ہیں. یعنی کہ آپ اگر اس DNA جو کروموسوم 11 میں ہے ہیومن بیٹا گلوبن اس میں آپ جائیں تو آپ کو 73,321 نیوکلیوٹائڈز ملیں گے اور اگر ایک اینڈ سے آپ ان کو لکھنا شروع کریں تو وہ یوں بنے گا GAATTCTA اور یوں یہ چلتا جاتا ہے. یعنی کہ اب آپ DNA کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کی جانب جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے. یہ 73,000 ہیں. اب یہاں پہ چند باتیں کہ میں آپ کو ایک اور سیکوینس دیتا ہوں جو کہ 73,000 نیوکلیوٹائڈز پہ ہی مشتمل ہے اس کو اسٹرنگ فارم میں نے آپ کو اسی طرح دیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی ہیومن کروموسوم سے ملتا جلتا مالیکیول ہے DNA ہے. تو اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ملتا جلتا ہے تو کس حد تک ملتا ہے. اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ایڈٹ ڈسٹینس الگوریتم ہے کہ آپ ان دونوں کو ایز اے اسٹرنگ آف A, C, T اور G لیں اور ان دونوں کے درمیان ایڈٹ ڈسٹینس نکالیں کہ ایک کو دوسرے میں تبدیل کرنے کے لیے منیمم نمبر آف آپریشنز کیا ہیں. وہ آپریشنز انسرشن، ڈیلیشن اور سبسٹیٹیوشن کے. اگر تو یہ منیمم ڈسٹینس بہت کم نکلے تو پھر آپ کو شک ہوگا کہ یہ دونوں مالیکولز جو ہیں یہ کافی قریب ہیں. دوسری اس کی جو ایک انتہائی اہم بات یا اس سلسلے میں
وہ یہ کہ فرض کریں یہ جو ریپلیکیشن میں نے آپ کو دکھائی تھی اس میں کوئی میوٹیشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ جہاں پہ جی آنا تھا وہاں پہ کسی طرح سی آ گیا. یہ وہ جینیٹک ڈیفیکٹس ہیں جن کی بنا پہ کافی ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں، انسانوں میں نہیں بلکہ تمام جاندار چیزوں میں. اب آپ نے ایک اوریجنل مالیکیول لیا اور آپ نے ایک اور مالیکیول اسی ہیومن یا اسی لیونگ آرگنزم سے لیا اور اسی کروموسوم کے یہ سیکوینس کو نکالا. اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ دونوں ہیں تو مختلف، لیکن کہاں پہ، یعنی کہ وہ میوٹیشن جو ہوئی ہے، وہ جو چینج ہوا ہے وہ کہاں پہ ہے. کیونکہ اگر وہ آپ کو پتا چل جائے تو یقیناً آپ شاید یہ اندازہ، اگر آپ خاص طور پہ مالیکولر بایولوجسٹ ہیں تو شاید آپ اندازہ لگا سکیں کہ اس چینج کی وجہ سے کیا ڈیزیز جو ہے وہ ممکن ہوگی. بلکہ کافی جو ڈیزیزز ہیں خاص طور پہ جینیٹک ڈیزیزز، ان کو اسی طرح ہی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا جینیٹک میوٹیشن تھی، وہ کیا جینیٹک چینج تھا جس کی بنا پہ یہ چینج ہوا، یعنی کہ یہ ڈیزیز جو ہے وہ پیدا ہوئی. 73,000 تو مثال میں نے آپ کو دکھائے، لیکن جو ریسنٹ ہیومن جینوم پروجیکٹ ہے اس میں اصل میں اب ملین سیکوینس کا بھی جینیٹک کوڈ جو ہے وہ ڈسائفر ہو چکا ہے. یعنی کہ یہ جو میں نے GCAT کے سیکوینس آپ کو دکھائے، یہ جو لانگسٹ سیکوینس اس وقت موجود ہے وہ تقریباً ملین ہے. اب یہاں پہ اندازہ لگائیے کہ آپ اگر وہ میوٹیشنز ڈھونڈنا چاہیں تو اس کے لیے کیا الگوریتھم استعمال ہوگا. بلکہ یہ جو ایڈٹ ڈسٹینس الگوریتھم ہے یہ اصل میں مالیکولر بایولوجی میں ہی ڈیوائز کیا گیا تھا اسی پرابلم کو حل کرنے کی خاطر. اس ایڈٹ ڈسٹینس کی یا اس پرابلم کی کہ دو اسٹرنگز ہیں ان میں آپس میں کمپیریزن کرنا، ایک تو ہے اس میں ایڈٹ ڈسٹینس نکالنے کے، ایک کو دوسرے میں تبدیل کرنے کی خاطر کیا کرنا پڑے گا، وہ منیمم سٹیپس کیا ہوں گے. اس کی ایک اور ویریشن وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک سیکوینس ہے اور ایک اور سیکوینس ہے تو دونوں میں شاید کچھ کامن سب سیکوینس ہو. اس پرابلم کو کہتے ہیں لانگسٹ کامن سب سیکوینس پرابلم. یعنی کہ دو اسٹرنگز ہیں، اس میں ایک کو دوسرے میں تبدیل تو نہیں کرنا بلکہ یہ ڈھونڈنا ہے کہ کیا ایک میں کچھ ایسا سیکوینس، کچھ حصہ موجود ہے جو کہ دوسرے میں بھی ہے. آئیے اس کی مثال بھی ہم جینیٹکس میں ہی سے دیکھتے ہیں. یہاں پہ اب میں نے دو سیکوینسز دکھائے ہیں جو کہ سمجھے ایک بڑے سیکوینس کا حصہ ہیں یا خود وہ چھوٹے سیکوینسز ہیں. پہلا S1 ACCGT GGTCGA سے لے کے GAA تک ہے، اور دوسرا سیکوینس یہ نیوکلیوٹائڈز کا GTCGTTCGGAA سے لے کے اس آخری A تک ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہ اس کو میں نے اس میں تبدیل اگر کرنا ہے تو منیمم نمبر آف آپریشنز، انسرشن، ڈیلیشن اور سبسٹیٹیوشن کے کیا ہیں، نہیں. میں نے یہ تلاش کرنا ہے، یا ایکچولی دو باتیں تلاش کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں S1 جو ہے وہ بڑا ہے لینتھ میں اور S2 جو ہے وہ چھوٹا ہے. تو پہلا سوال کہ کیا پورے کا پورا S2 S1 میں موجود تو نہیں. اور یہ چیز جو ہے آپ اپنے ورڈ میں یا دوسرے ایڈیٹرز میں بھی کرتے ہیں کہ ایک لمبے اسٹرنگ کے اندر ایک چھوٹے اسٹرنگ کو تلاش کرنا. یہ وہ سرچ جو آپ کرتے ہیں ایڈیٹرز میں خاص طور پہ، یہ وہ چیز ہے کہ ایک سب اسٹرنگ کو ایک بڑے اسٹرنگ میں ڈھونڈنا، یعنی کہ یہ پورے کا پورا جو ہے اس میں ہے تو نہیں. تو یہ تو ہی سب اسٹرنگ سرچ. اس کے لیے بھی ایک ایفیشینٹ الگوریتھم ہے جو کہ ایکچولی ڈائنامک پروگرامنگ سے نہیں ایک اور طریقے سے ہوتا ہے، اور انشاءاللہ موقع ملا تو ہم اس کو بھی اسٹڈی کریں گے. وہ ایڈیٹرز میں استعمال ہوتا ہے. جو لانگسٹ کامن سب سیکوینس پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک سب سیکوینس ڈھونڈو، یعنی کہ CCT یا یہ G چھوڑ کے A، اور اسی طرح یہاں پہ بھی وہی ڈھونڈو جو کہ دونوں میں کامن ہے. بلکہ میں آپ کو یہ کامن سیکوینس دکھاتا ہوں، وہ یہ ہے
GTC, GTC, GGAA, GC, CGG, CCGAA. یہ جو سب اسٹرنگ ہے CGAT کا، اصل میں یہ مکمل طور پہ پورے کا پورا تو دونوں اسٹرنگز میں نہیں، بلکہ کچھ یوں ہے کہ اگر آپ پہلا اسٹرنگ لیں اور دوسرا اسٹرنگ لیں، ان میں سے جو ان کامن نیوکلیوٹائڈز ہیں ان کو نکال دیں، تو ان میں باقی یہ والا سیکوینس جو میں نے یہاں پہ دکھایا ہے یہ باقی رہ جاتا ہے، کہ یعنی کہ یہ جو نیوکلیوٹائڈز ہیں یہ دونوں میں کامن ہیں اسی آرڈر میں. یہ ضرور ہے کہ جی کے بعد فوراً ٹی نہیں یا ٹی کے بعد فوراً سی نہیں، ان دونوں کے درمیان شاید کوئی اور بھی ہو، لیکن اگر وہ ان کامن نیوکلیوٹائڈز نکال دیں تو یہ جو سیکوینس ہے یہ دونوں میں کامن ہے. اور اگر میں دوبارہ آپ کو وہ سیکوینسز پرانے دکھاؤں تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو کامن سب سیکوینس تھا وہ یہ شروع کے اے سی وغیرہ کو اگر ڈراپ کر دیں تو وہ یہاں کہیں سے اور اس کے بعد کچھ اور ڈراپ ہوتے ہیں تو یہاں پہ وہ نکلتا ہے. اسی طرح اس سیکوینس کے اندر میں اگر چند کو ڈراپ کروں اور پھر یہ جو کامن سیکوینس ہے اس کے لیٹرز کو لے کے آؤں اور پھر کچھ ڈراپ کروں تو پھر یہ کامن سب سیکوینس نکل آتا ہے. لانگسٹ کامن سب سیکوینس پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک سب اسٹرنگ کو دونوں اسٹرنگز میں نہیں ڈھونڈتے، بلکہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ دونوں اسٹرنگز میں کامن لیٹرز کیا ہیں اور ان کا سیکوینس جو ہے وہ وہی رہتا ہے جو کہ شروع سے آخر تک نظر آ رہا ہے. اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر دو یہ جو ڈی این اے مالیکولز ہیں فار ایگزامپل، اگر ان میں لانگسٹ کامن سب سیکوینس جو ہے وہ بہت لمبا ہے، یعنی کہ آلموسٹ اس کا سائز جو ہے وہ ڈی این اے کی لینتھ کے برابر ہو جاتا ہے، تو چانسز ہیں کہ وہ دونوں ڈی این اے جو ہیں وہ بہت قریب ہیں، یعنی کہ سپیشیز کے لحاظ سے شاید وہ ڈی این اے جو ہے بڑی کلوز سپیشیز، لیونگ جو سپیشیز ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے. ایڈڈ ڈسٹینس اور یہ لانگسٹ کامن سب سیکوینس جو ہے ان کی اور بھی کئی مثالیں ہیں. ایک اور مثال جو کہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں بلکہ آپ کی گریڈنگ میں ایکچولی استعمال کرتے ہیں وہ ہے پلیجرزم. اور اس کی مثال یوں ہے کہ فرض کریں آپ میں سے یا کسی نے اپنا ایک پروگرام جو ہے اسائنمنٹ میں سبمٹ کیا، اپنا سی پروگرام سورس کی فارم میں، اور کوئی اور صاحب ہیں انہوں نے بھی سبمٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ پروگرام میں نے لکھا ہے. حالانکہ ان صاحب نے کسی اور سے وہ سورس لے کے میں بھی چوری کر کے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں کر دی، ویریبل نیمز کو ذرا سا چینج کر دیا یا چند ایک میں بھی کامنٹس ڈال دی. اب اگر ہم جاننا چاہیں ایز گریڈرز کہ کیا یہ دونوں پروگرام جو ہیں یہ ایک دوسرے کی کاپی تو نہیں، اگر میں ان کو نظروں سے جائزہ لوں تو شاید مجھے کچھ اندازہ ہو، لیکن ایک بہتر طریقہ اور بڑا تیز طریقہ وہ یہ ہے کہ میں ان دونوں کمپیوٹر پروگرامز کو C++ کے ایز اے اسٹرنگ لیتا ہوں، بس ایک لمبا سا اسٹرنگ، اس میں جو اینڈ آف دا لائن کیریکٹر ہے اس کو بھی بیچ میں شامل کر لیتا ہوں. تو فرض کریں 1000 لائنوں کا کوڈ ہے اور ہر لائن میں تقریباً 30 یا 40 کیریکٹرز ہیں، تو یہ تقریباً 30,000 کیریکٹرز ہوئے اور دوسرے کوڈ میں بھی تقریباً اتنے ہی ہیں. اب میں یہ کرتا ہوں کہ دونوں کمپیوٹر پروگرامز کے درمیان ایڈڈ ڈسٹینس نکالتا ہوں. اگر یہ ایڈڈ ڈسٹینس بہت چھوٹا نکلا، یعنی کہ تھوڑی سی تبدیلی سے ایک پروگرام دوسرے میں کنورٹ ہو سکتا ہے، تو چانسز ہیں کہ یہ دوسرا پروگرام یا ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کی کاپی ہے. یہ ہے وہ پلیجرزم، یعنی کہ کسی اور کا چرایا ہوا کوڈ. اور اس کو یہ پتا چلانے کے لیے کہ یہ پاسبلٹی موجود ہے، یہ ایڈڈ ڈسٹینس الگورتھم جو کہ ہم دیکھیں گے آسانی سے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور ٹائمنگ کے لحاظ سے بھی اتنا ایکسپینسو نہیں، استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کی ایک اور مثال اسپیچ ریکگنیشن، کہ آپ کے پاس ایک شخص کی اسپیچ کا پیٹرن ہے، یعنی کہ آپ نے اس کی ویو فارم کو لے کے مے بی نمبرز میں مے بی کیریکٹرز میں انکوڈ کر دیا. اب آپ کے پاس ایک ان نون اسپیچ پیٹرن ہے ایز اے اسٹرنگ، تو آپ جانچنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو اسپیچ ان نون ہے یہ اسی شخص کی ہے کہ نہیں. وہاں پہ بھی آپ یہ ایڈڈ ڈسٹینس والا الگورتھم استعمال کر سکتے ہیں، جس کی بنا پہ یہ حاصل ہو سکتا ہے کہ کیا یہ دو اسپیچ جو پیٹرنز ہیں، یہ جو
جو دو اشخاص نے بولا ہے آیا وہ ایک ہی شخص ہیں یا کہ وہ مختلف شخص ہیں. جینیٹکس کے حوالے سے ایڈٹ ڈسٹینس کی کافی اہمیت ہے، بلکہ میری تو یہ تجویز ہوگی کہ اگر آپ میں چند حضرات کو اس چیز کا شوق ہو تو کمپیوٹیشنل مولیکولر بایولوجی ایک انتہائی انٹرسٹنگ ایریا ہے جس میں آج کل بہت ریسرچ ہو رہی ہے، جینیٹکس کے حوالے سے، ہیومن جینوم پروجیکٹ کے حوالے سے، بلکہ کافی اس میں ڈیزیزز کے حوالے سے بھی ریسرچ ہو رہی ہے. تو اگر آپ میں سے حضرات ایسے ہیں جن کا شوق ہے کہ وہ اس ایریا میں جائیں ایز اے کمپیوٹر سائنٹسٹ، تو ضرور اس کو ایکسپلور کریں، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ دیکھیں. ہم نے بات شروع کی تھی ایڈٹ ڈسٹینس کے حوالے سے. ایڈٹ ڈسٹینس جو پرابلم ہے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے اب ہم ڈائنامک پروگرامنگ کا سہارا لیں گے. ان مثالوں سے میں نے وہ جواز پیش کیا کہ یہ ایڈٹ ڈسٹینس پرابلم جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے. تو جہاں تک ڈائنامک پروگرامنگ کا تعلق ہے اس میں یاد ہے وہ 2 اسٹیپ پروسیس کہ پہلے جو پرابلم آپ کے سامنے ہے اس کی کسی طرح ریکرسو فارمولیشن کرے، یعنی کہ اس میں کوئی ریکرنس ریلیشن یا ریکرسو فارمولا نکالیں. اگر آپ وہ نکال سکتے ہیں تو پھر اس کو باٹم اپ طریقے سے یا ریکرجن وداؤٹ ریپیٹیشن میموائزیشن کے ذریعے سالو کرنے کی کوشش کریں. جو پہلا سٹیپ ہے کہ ایک پرابلم کی ریکرسو فارمولیشن بنانا، اب بدقسمتی سمجھ لیجئے یا اس کو ایز اے چیلنج بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے کوئی فارمولا نہیں. یہاں پہ وہ آرٹ والی بات آتی ہے کہ یہ چیز جو ہے ایک آرٹ ہے، یہ آپ کو مہارت حاصل کرنی ہوگی کہ پرابلم کو دیکھ کے یہ پہچاننا کہ کیا یہ ڈائنامک پروگرامنگ سے حل ہو سکتی ہے، اور اگر حل ہو سکتی ہے تو اس کی ریکرسو فارمولیشن کرنا. ایڈٹ ڈسٹینس کے حوالے سے میں یہ کاروائی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور بعد میں ہم کچھ اور پرابلم ایریاز بھی دیکھیں گے جس میں ہم ڈائنامک پروگرامنگ استعمال کریں گے، بلکہ بعد میں بھی خاص طور پہ جب ہم گرافس میں جائیں گے تو دوبارہ یہ اسٹریٹجی ہم استعمال کریں گے. تو فی الحال ایڈٹ ڈسٹینس کے حوالے سے ڈی پی یا ڈائنامک پروگرامنگ فارمولیشن کیا ہے اور پھر اس سے یہ پرابلم کیسے حل ہوتی ہے، آئیے اب وہ الگوریتمک ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں. A better way to display this editing process is to place the words above the other. یعنی کہ جو ایڈٹ ڈسٹینس پرابلم میں ایک لفظ کو آپ نے دوسرے میں جو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک کاروائی یوں ہے کہ دونوں الفاظ جو ہیں، جس طرح میں نے وہ فوڈ اور منی کی مثال دی تھی، یا آپ اگر مائکروسافٹ ورڈ والی مثال لیں کہ آپ کے پاس ایک انکریکٹ ورڈ ہے اور ایک پاسبل سجیشن ہے دوسرے کی، یعنی کہ وہ مسٹیک جو لفظ میں نے غلط ٹائپ کیا تھا اور اصل لفظ مسٹیک، ان دونوں کو اوپر نیچے لکھیں اور ان کو جیسے کہ میں نے یہ آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے، دو الفاظ میتھس MATHS اور آرٹس ARTS. میں چاہتا یہ ہوں کہ میتھس کو آرٹس میں تبدیل کروں یا وائس ورسا کہ آرٹس کو میں میتھس میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اور ایڈٹ ڈسٹینس الگوریتم نے مجھے یہ بتانا ہے، ایکچولی دو باتیں بتانی ہیں کہ وہ منیمم نمبر آف آپریشنز کیا ہیں جن سے میتھس جو ہے وہ آرٹس میں تبدیل ہو جائے، اور نہ صرف منیمم کیا ہے بلکہ وہ ایکچوئل آپریشنز، انسرشن، ڈیلیشن، سبسٹیٹیوشن کی ترتیب کیا ہے کہ جب میں ان کو اپلائی کروں تو میتھس جو ہے وہ آرٹس میں تبدیل ہو جائے. اچھا، اب میں یہ کاروائی مثال کے ذریعے ہی چلاتا رہوں گا اور پھر آخر میں وہ ریکرسو فارمولیشن. یہاں پہ ایک کاروائی ایک ورڈ کو دوسرے میں تبدیل کرنے کی کچھ یوں ہے کہ اگر M کو میں A میں تبدیل کروں تو یہ سبسٹیٹیوشن ہے، اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میتھ کا لیٹر A ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں
تو دیکھیے دوسری لائن میں جو لفظ آرٹس ہے وہاں پہ میں نے ایک گیپ، ایک انڈرسکور شو کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے میں جا کے یا دوسرے میں جانے کے لیے اس لیٹر کو ڈیلیٹ کر دو. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو میتھس اور آرٹس کے اوپر میں نے ایس ڈی آئی ایم ڈی اور ایم لکھا ہے. ان کا مطلب ہے جیسے کہ ایس کا مطلب کہ ایم کو اے سے سبسٹیچیوٹ کر دو، اے کو ڈیلیٹ کر دو اور آر کو انسرٹ کر دو. ٹی جو ہے اس کو مینٹین کرو، یعنی کہ ٹی جو ہے ٹی ہی رہنے دو، ایچ کو ڈیلیٹ کر دو اور ایس کو مینٹین کرو. یا میچ ہو گیا ہے تو ان دونوں کو رہنے دو. تو لکھنے کا انداز کچھ یوں کہ the first word has a gap for every insertion, I, and the second word has a gap for every deletion. Columns with two different characters correspond to substitution, and matches do not count. اصل میں میچ جو ہے وہ اگر ہمیں پتا چلا کہ ایس جو ہے دوسرے میں بھی ایس ہی رہنا ہے تو یہاں پہ تو نہ انسرشن ہو رہی ہے، نہ ڈیلیشن، نہ سبسٹیٹیوشن، یہاں پہ میچ ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ کس نے آپ کو کہا کہ میتھ کو اس طرح لکھو اور آرٹس کو اس طرح لکھو کہ گیپ ہے؟ اصل میں یہاں پہ آپ یہ سوچیں کہ میتھ کو آرٹس میں تبدیل کرنے کے لیے ایک طریقہ جو ہے، یعنی کہ تبدیلی کے لیے، منیمم کے لیے نہیں، صرف تبدیلی کے لیے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایم کو سبسٹیچیوٹ، اے کو ڈیلیٹ، آر کو انسرٹ، ٹی ویسے ہی، ایچ کو ڈیلیٹ اور ایس کو ویسے ہی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے تو اس کو اس طرح لکھیے کہ جہاں جہاں پہلے ورڈ کا لیٹر ڈیلیٹ ہوا دوسرے ورڈ میں وہاں پہ ایک گیپ شو کر دیں، اور جہاں جہاں دوسرے ورڈ میں ایک لیٹر انسرٹ ہوا وہ پہلے ورڈ میں گیپ کے ذریعے شو کر دیں. یہ جو نوٹیشن کہہ لیں اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے. ہمارا الگوریتھم کچھ ہمیں بتائے گا اصل میں کہ یہ سیکوینس جو ہے ایس ڈی آئی ایم ڈی ایم یہ کیا ہوگا. یہ جو آپریشنز ہیں ایس ڈی آئی اور ایم کے، یہ ایونچولی آپ کا الگوریتھم آپ کو بتائے گا، لیکن وہ الگوریتھم ابھی کیا ہے یہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا. البتہ جو الگوریتھمک کاروائی ہے اس کے لیے ہم یہ گائیڈ لائنز اب بنا رہے ہیں کہ پہلے یہ جو کنورژن ہے ایک ورڈ کی دوسرے، اس کو میں بھی مینولی کر کے دیکھ لو. اور جو مینولی نوٹیشن استعمال کرنی ہے وہ یہ کہ جہاں جہاں انسرشن ہے پہلے ورڈ میں وہاں پہ اسپیس یا بلینک، اور جہاں جہاں ڈیلیشن ہے وہاں پہ دوسرے لفظ میں بلینک. یہ جو ایس ڈی آئی ایم ڈی ایم یا جو بھی سیکوینس ہے اس کو کہتے ہیں ایڈٹ ٹرانسکرپٹ، یعنی a string over the alphabet MSID that describes a transformation of one string into another. یہاں پہ جو مثال تھی وہ بنی تھی SDIMDM. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر آپریشن کو ہم ایک کاسٹ ویلیو دے دیتے ہیں. یہاں پہ اب میں نے یہ کیا کہ ایس کو میں نے 1، ڈی کو بھی 1، آئی کو بھی 1، ایم یعنی کہ میچ کو 0، اور اس بنا پہ اس ایڈٹ ٹرانسکرپٹ کی ایس ڈی آئی ایم ڈی ایم کی کاسٹ نکلی 4. یہ جو نمبر 4 ہے یہ اس ایڈٹ ڈسٹینس کی ایک لحاظ سے کاسٹ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ جو بھی ہماری ایڈٹ ٹرانسکرپٹ بنے، یعنی کہ ایک لفظ کو دوسرے میں کنورٹ کرنے کی خاطر جو آپریشنز ہیں ان کی کاسٹ جو ہے وہ منیمم نکلے. اس کاسٹ کو یہاں پہ لانے کا مقصد پھر میرا خیال میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارا الگوریتھم یا جو بھی کاروائی ہم کریں اس سے یہ ایڈٹ ٹرانسکرپٹ کی کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے. بلکہ اسی ایڈٹ ڈسٹینس کے حوالے سے یہ جو کاسٹ فنکشن اس کو کہہ لیں یا جو کاسٹ کمپیوٹیشن ہے، اس میں یہ جو 4 آپریشنز ہیں ضروری نہیں کہ وہ ایکول کاسٹ ہوں. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا کہ سبسٹیچیوٹ، ڈیلیٹ اور انسرٹ تینوں جو ہیں ان کی کاسٹ 1 ہے.
آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سبسٹیچیوٹ کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ کر دیں، ڈیلیٹ کی کم کر دیں اور انسرٹ کی سب سے زیادہ کر دیں. اس صورت میں الگوریدم جو ہے اس کی کوشش ہوگی کہ کاسٹ منیمائز ہو، یعنی کہ وہ سبسٹیچیوشن کو ترجیح یا ڈیلیشن کو ترجیح دے گا انسرشن پہ. ہم جو الگوریدم بنائیں گے اس میں فی الحال کاسٹ جو ہے ایس ڈی اور آئی کی وہ ایک ہی ہوگی. تو ہم نے اب کاروائی اس جانب لے جانی ہے کہ وہ الگوریدم کیا ہے جو کہ ہمیں نہ صرف کاسٹ بتائے، منیمم کاسٹ بتائے، بلکہ ہمیں وہ آپریشنز بھی بتائے. یعنی کہ ایک اسٹرنگ کو دوسرے میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ بتائے کہ کہاں پہ سبسٹیچیوشن کریں، کہاں پہ ڈیلیشن کریں اور کہاں پہ انسرشن کریں. آج کے لیکچر کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو یہ معاملہ ہم اگلی دفعہ مکمل طور پہ پریزنٹ کریں گے، لیکن میری تجویز کہ آپ کتاب میں یہ جو ایڈٹ ڈسٹینس یا لانگسٹ کامن سب سیکوینس پرابلم ہے اس کے بارے میں پڑھیے ڈائنامک پروگرامنگ کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم یہ الگوریدم ڈسکس بھی کریں گے اور پھر مثال کے ذریعے ہم اس کو ایکسیکیوٹ بھی کریں گے. اگلے لیکچر تک خدا حافظ.